لیے انسان کا شرف ہی علم کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ جو کتا شکار کے لیے سکھایا گیا ہو تو وہ جو شکار مار کے لاتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، اور عام کتا اگر لے آئے تو وہ شکار حرام ہوتا ہے۔ تو جو کتا سیکھ جائے وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی جو کتا سیکھ جائے وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ وعلم آدم الاسماء کے تحت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے ہم چلتے ہیں اور وادی نمل کے قریب سے جب گزرنے لگے تو وہاں چیونٹیاں تھیں بہت ساری، تو انہوں نے جب لشکر سلیمان آتے ہوئے دیکھا تو کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو یہ بات جب اس چیونٹی نے کی تو حضرت سلیمان پیغمبر نے اس کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن نے بتایا، اس کی بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام رازی یہاں جو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت اس چیونٹی کے نام پہ ہوئی۔ دیکھیے نا، یہ روڈوں کے نام رکھے جاتے ہیں مختلف شخصیات کے نام پہ، یہ پطرس بخاری روڈ ہے، یہ جناح روڈ ہے، یہ شارع قائدین ہے، یہ علامہ اقبال روڈ ہے، یہ لیاقت علی خان روڈ ہے۔ تو کوئی بڑی شخصیات کے نام پہ روڈوں کے نام رکھے جاتے ہیں، چوکوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو قرآن کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا۔ ذات کی چیونٹی ہے لیکن نام اس کے نام پہ قرآن کی ایک سورت۔ تو اس چیونٹی کو یہ شرف کیسے ملا؟ تو امام رازی نے فرمایا اس چیونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ وہ چیونٹی جانتی تھی کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ جس لشکر نے نبی کی صحبت پائی ہے تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ جابر نہیں ہو سکتا کہ پاؤں تلے تمہیں روند دے۔ تو اگر تم روندی جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے کام کی طرف اپنی طرف جا رہے ہوں گے اور تم بے خبری میں ان کی عدم توجہ کی وجہ سے کچلی جاؤ گی۔ تو اس نے یہ جو لفظ کہے کہ تم عدم توجہ کی وجہ سے بے خبری میں کہیں کچلی نہ جاؤ تو تم اپنا دفاع خود کر لو اور بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹی جانتی تھی پیغمبر کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے حشرات الارض کو بھی نہیں کچل سکتا۔ یہاں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ بات تو چیونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو خود کش جیکٹ باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس جائیں اور پھر پھٹ جائیں اور بچوں کے چیتھڑے دیواروں کے ساتھ چپک جائیں اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے پھریں کہ یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دیا ہے، وہ شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے لشکر کی خصلت ہے کہ وہ جان بوجھ کر چیونٹی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ چیونٹی اس بات کو جانتی تھی کہ نبی کے لشکر کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اس علم کی وجہ سے امام رازی فرماتے ہیں قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جو شرف دیا ہے، چیونٹی اگر پڑ جائے یا اتنا جان لے تو وہ سردار بن جاتی ہے۔ کتا سیکھ جائے تو وہ شکاری کتا اور عام کتے میں فرق ہو جاتا ہے، اور انسان سیکھ جائے تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بہتر کام کیا ہے، سب سے بہتر وظیفہ کیا ہے؟ سب سے بہتر وظیفہ سیکھنا اور سکھانا ہے۔ علماء نے کہا کہ کسی کو اگر یہ خبر ہو کہ تیری زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی، اللہ کے علم میں ہے، قطعی اس کے علم میں اندازہ ہے ڈاکٹر کا، رپورٹیں بتاتی ہیں کینسر اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ 2-3 مہینے کے آپ مہمان ہیں، یہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس نے اپنے ظن کی وجہ سے کہا ہے۔ قطعی علم اللہ کے پاس ہے، وہی اس کی شان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا اور کس جگہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کا اندازہ تھا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ 2 ماہ 3 ماہ کا مہمان ہو،
یا اس نے کہا کہ صرف 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تیرے پاس ہیں، بس اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یوں ہی وینٹیلیٹر سے اٹھایا جائے گا، چند سانسیں ہوں گی اور اس کے بعد جو وہ موت واقع ہو جائے گی۔ تو علماء نے کہا اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کسی وجہ سے، یا کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا 7 بجے پھانسی ہوگی، تو 5 بجے اس کو اگر پتہ چلا تو 2 گھنٹے کے اندر وہ کیا کرے؟ یا کسی نے کسی کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ تجھے صبح ہم گولی مار دیں گے، اغوا کر لیا، کسی وجہ سے کسی کو معلوم ہو، اندازہ ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ بس میری موت آئی، تو اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا، تو وہ کون سا نیکی کا کام کرے؟ بہت سارے نیکی کا کام ہے، وہ کون سا نیکی کا کام کرے چونکہ اس کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ علم سیکھنے میں لگ جائے۔ وہ آدھا گھنٹہ ہے، وہ گھنٹہ ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے تو وہ علم کی طلب میں لگ جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جو طلب علم میں لگا ہوا تھا، تکمیل نہیں کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اتنا اونچا مقام اس کو ملے گا جو علم طلب کرتے ہوئے اپنی موت کی آغوش میں اتر جاتا ہے۔ تو بہترین وظیفہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے حجرہ انور سے، تو مسجد نبوی میں 2 طرح کے حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، لوگ ذکر و فکر کر رہے تھے، اور ایک علم کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ذکر کے حلقے کو بھی پسند کیا، لیکن خود جا کے علم والے حلقے میں بیٹھے۔ تو ہمارے دین کا اگر آپ مجھے کوئی دوسرا نام پوچھیں کہ اس دین کا ایک نام تو دین اسلام ہے، تو اگر کسی اور نام سے ہم اس دین کو پکارنا چاہیں تو کیا ہوگا اس دین کا نام؟ تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے۔ یہ علم کا دین ہے۔ اقرا، جس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، پڑھنے کے حکم نامے سے اس دین کا آغاز ہوتا ہے، وحی کا نزول اقرا سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے درس دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علم کی توفیق عطا فرما۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو خود عالم ہو، یعنی تیری صبح اس حال میں ہونی چاہیے کہ تو عالم ہو، لیکن اب یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ فرمایا او متعلمن، چلو یہ نہیں ہو سکتا تو علم سیکھنے والا ہو جا، اور کہا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو جا، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جا، اور فرمایا ولا تکن خامسا، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی یا تو ہمیں عالم ہونا چاہیے، یا طالب علم ہونا چاہیے، یا علماء کے ساتھ مجالست ہونی چاہیے، بیٹھک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں تو جہاں بھی ہیں علماء کے ساتھ ہمارے دل میں محبت کا ربط ہونا چاہیے۔ اور چوتھا فرمایا نہ ہونا، ان 4 میں سے کسی ایک طبقے کے اندر تیرا ہونا ضروری ہے۔ اور 5واں نہ ہونا، اور فرمایا اگر 5واں ہو گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں عالم بننے کی تلقین کی گئی، ہمیں طلب علم میں رہنے کی تلقین کی گئی۔ اور جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ رضن لطالب العلم، طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، یہ تکریم ہے اس کی، یہ عزت افزائی ہے اس کی۔ اور فرمایا آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علماء کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں علم کے فروغ کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے، اس میں ہم خود عالم بنیں۔